انسان یا کسی شخص کے پاس تین قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ ناز کرتا ہے یا جس کے اوپر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ساری طاقتیں اس کے ساتھ رہیں، جس میں نمبر 1 ہے مال و دولت کی طاقت، کہ اس کے پاس خوب سارا پیسہ ہو، خوب ساری دولت ہو، کیونکہ معاشرے میں رہنے کے لیے یہ طاقت بہت ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے جسمانی طاقت، کہ وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، اور ایک چاق و چوبند وہ زندگی گزارے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے اخلاقی طاقت۔ اخلاقی طاقت یا روحانی طاقت، یہ تقریباً دونوں ایک ہی زمرے میں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں، ایک اخلاقی طاقت لوگوں سے قریب کرتی ہے اور جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ پروردگار سے قریب کرتی ہے۔ تو اس کا ڈسکس کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ جو جسمانی طاقت ہے نا انسان کی، یا جو مالی طاقت ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی شخص کی زندگی کا مشاہدہ کریں، دیکھیں جسمانی طور پہ تو ہم سبھی نے کمزور ہو جانا ہے ایک عمر میں آ کے، لیکن مالی طور پہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اگر کسی شخص کا شروع کا حصہ، مطلب فرسٹ 30 ایئرس مالی طور پر بہت مستحکم گزرے نا، جیسے ان کے پیرنٹس یا ان کی جو وراثت ہے یا جائیداد کافی تھی، تو کیونکہ ان کے پیرنٹس بزنس مین تھے یا اچھی نوکری کرتے تھے یا ویل ایجوکیٹڈ تھے یا انہیں بھی وراثت میں کافی پیسہ ملا تھا، تو ان کے فرسٹ 30 ایئرس بہت اچھے گزرتے ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن ان کے آخری 30 ایئرس بہت خراب ہو جاتے ہیں، وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں عادت بھی نہیں رہتی پیسہ کمانے کی۔ اسی طرح جو فرسٹ 30 ایئرس میں اسٹرگل کرتے ہیں، ان کے آخری 30 ایئرس جو سیکنڈ سائیکل ہوتا ہے 30 سال کا، وہ بہت اچھا گزرتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ جسمانی طاقت بھی فنا ہو جاتی ہے، مالی طاقت بھی فنا ہو جاتی ہے، لیکن جو روحانی طاقت ہے نا، جو اخلاقی طاقت ہے، یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ ایون کہ جب آپ مر جاتے ہیں، جب بھی یہ طاقت آپ کے لیے کام کرتی ہے اور آپ کو لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں زندہ رکھتی ہے۔ ہم نے بہت ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے بڑوں سے سنا ہے، شاید جن کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کہ ان کو یاد کرتے ہیں آج بھی خاص مواقع کے اوپر، ان کی کچھ کوالٹیز کو دیکھ کے ان کو یاد کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کوئی یاد نہیں کرتا، بس فاتحہ میں نام لے لیا جاتا ہے ان کے ثواب کا۔ تو صرف وہ جو آج زندہ ہیں 30 سال بعد، 40 سال بعد بھی اپنے مر جانے کے بعد، وہ اپنی اخلاقی طاقت کی وجہ سے زندہ ہیں۔ باقی جو روحانی طاقت ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے، دیکھیں اس کا تو اجر اللہ کبھی نہ کبھی آپ کو دے گا، مرنے کے بعد دے گا یا زندگی میں دے گا، لیکن ضرور دے گا۔ لیکن اخلاقی طاقت کبھی بھی نہیں مرتی۔ جس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، جس کا حسن سلوک اچھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، ہمیشہ موضوع گفتگو وہ شخص رہتا ہے اور لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اخلاق سے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں اور قدرتی طور پہ دل میں ان کے ایک اسپیس بن جاتا ہے، جبکہ کوئی انہوں نے ہمیں مالی فائدہ نہیں پہنچایا ہوتا، لیکن انہوں نے ہمیں اخلاقیات سے جو ہے ہمیں ٹریٹ کیا ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی انسان کی فطرت ہے کہ وہ دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 طاقتیں ہیں، اور اس پہ ہمیں سب سے زیادہ جو ناز کرنا چاہیے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی طاقت پر کرنا چاہیے۔